السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تمام امت محمدیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، یہ چیز جس نے ہم کو بڑی غفلت میں ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بس کھیل و تماشا ہے، اور حقیقت والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی حقیقت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور دنیا جو ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ہم نے اپنا اکثریت وقت اس میں لگایا ہوا ہے، اکثریت وقت ہم اس میں جو ہے لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انسان اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، پھر بھی پکے پکے مکان بناتا ہے، محلات بناتا ہے، اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ جو قبر جس میں ہم جانے والے ہیں، جہاں ہم تنہائی میں پڑے ہوئے رہیں گے، اس قبر کو جو ہے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس آخرت کے دن جس دن ہمارے جو ہے اعمال کے علاوہ ہمارے کوئی کام نہیں آنے والا ہے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت، ایک لمحہ فکر ہم انشاءاللہ تعالی اس لیے جو ہے رکھیں تاکہ ہم اس حقیر دنیا سے اپنے آپ کو دور اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ اپنی جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، فکریں اسی بات کی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا ہم نے غور کیا کہ سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ مالک ہے اللہ قیامت کے دن کا۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کے مالک ہے نا، ہر چیز، دنیا کے، آخرت کے، زمین کے، آسمان کے، ہر چیز کے مالک اللہ ہے۔ لیکن یہاں پر تذکرہ اللہ نے خاص طور پر قیامت کے دن کا کیا ہے، اور وہ اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ انسان کو اس بات کی حقیقت پتہ چل جائے کہ جس جو ہے مال پہ وہ کرتا ہے، جس چیزوں پہ وہ تکبر کرتا ہے، اپنی جو ہے عیش و عشرت والی زندگی، اور اپنے پہناوے پر، اپنے جو ہے مہنگے سے مہنگے جو ہے زیورات پر، اپنی جو ہے اچھے سے اچھی گاڑی پر، اپنے جو ہے پکے پکے محلوں پر یہ جو اتراتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت وقتیاتی ملکیت ہے، یہ ملکیت حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ دنیا تباہ و برباد ہونے والی چیز ہے۔ انسان کی ملکیت جو بھی اس کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، نہ یہ ملکیت پیدا ہونے سے پہلے اس کی تھی، نہ یہ مرنے کے بعد اس کی ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا حقیقی ملکیت وہ اللہ کی ملکیت ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ان چیزوں پہ تکبر کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، جو ایک نہ ایک دن ہم سے چھین جانے والی ہے، جو ایک نہ ایک دن ہم سے جو ہے جدا ہو جانے والی ہے۔ کئی جو ہے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیسے ہم نے جو ہے لوگوں کا حشر کیا جو ان سے پہلے تھے۔ کئی ایسے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، جو طاقت میں بھی ان کے پاس زیادہ تھی، طاقتیں بھی زیادہ تھی، ملکیتیں بھی ان کے پاس زیادہ تھی، ہمارے پاس اتنی ملکیتیں نہیں ہیں، پھر بھی ان کو موت آ پکڑی ہے۔ ہم جاتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں، دنیا دیکھنے کے دو نظریے ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بس یہ چیز سے دیکھیں کہ واقعی میں ماشاءاللہ کیا جو ہے ان کے پاس ملکیتیں تھیں، کیسی یہ عالیشان زندگی گزارا کرتے تھے۔ دوسری جو ہے عبرت والی نظر ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں، دیکھ کر جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں کہ جب ان کے پاس اتنی جو ہے بڑے بڑے محل تھے، جب ان کے پاس عالیشان زندگی تھی، جب ان کے پاس جو ہے ہر چیز تھی، کوئی چیز کی کمی نہ تھی، اس کے باوجود بھی یہ اپنا ہر چیز دنیا میں چھوڑ کر بس تنہائی کے جو ہے گڑھے میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو بھی ایک نہ ایک دن اس قبر میں ہی جانا ہے، صحیح ہے، ہم کو بھی ایک نہ ایک دن اس قبر میں ہی جانا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں گھومیں چلے پھریں تو اس بات کا تذکرہ ضرور کر لیا کریں کہ اتنے بڑے بڑے محل ہے، اتنی جو ہے بڑے بڑے پیلس ہے، کئی جو ہے لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو اتنی بڑی بڑی ملکیتوں کے مالک ہوا کرتے تھے، آج وہ بھی 2 گز کی خبر میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا انصاف بھی بڑا جو ہے عجیب انصاف ہے۔ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انصاف کرتے ہیں کہ چاہے مالدار ہو، چاہے کہیں کا جو ہے مہاراجہ ہو یا راجہ ہو، تو بھی وہ اپنی جو ہے تمام چیزیں چھوڑ چھڑا کر وہ 2 گز کی خبر میں ہی جاتا ہے، اور چاہے وہ کہیں کا غریب ہی کیوں نہ ہو تو بھی اللہ نے اس کے لیے وہ 2 گز کی خبر ہی رکھی ہے۔ اور اللہ کا انصاف بھی بڑا انصاف ہے نا کہ
کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے کوئی الگ سا کفن نہیں ہے، کوئی مخمل کا کفن ہو یا کوئی اور کفن ہو، یا غریب کے لیے کوئی اور کفن ہو، سب کو ایک برابر کا کفن پہنایا جاتا ہے، ایک ہی طریقے سے ان کو نہلایا جاتا ہے، اور ایک ہی طریقے سے ان کو جو ہے 2 گز کی خبر میں ہی جانا پڑتا ہے۔ اور وہ 2 گز کی خبر در حقیقت جو ہے جہاں پر ہم کو زندگی گزارنی ہے، جہاں پر ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو دنیا صرف ایک جو ہے وقتیاتی تماشا ہے جو ہم جو ہے جی رہے ہیں۔ یہ دنیا در حقیقت ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس میں اللہ کو کیسے راضی کر پاتے ہیں، اور کیسے اپنے نفس پر قابو کر پاتے ہیں، اور کیسے جو ہے شیاطین کے شر سے اپنے آپ کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ دنیا جینا ہی جینا کتنا ہے، دیکھیں نا کہ ہم جی رہے ہیں، لوگوں کی عمریں دیکھیں، قبرستان کا اگر تذکرہ کیا جائے لگا کر رکھ دیتے ہیں، بہرحال کوئی 80 سال میں مرا ہے، کوئی 90 سال میں، کوئی 100 سال میں ہے، اس سے زیادہ تو کوئی جی بھی نہیں رہا ہے، صحیح ہے نا، اس سے زیادہ کوئی جی بھی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک لمٹ، میگزیمم لمٹ ہو گئی ہے جو ہے ہماری عمروں کی، اس سے زیادہ کوئی جی نہیں رہا ہے۔ لیکن سوچئے کہ وہ لوگ جو خبروں میں ہیں وہ کب سے پڑے ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال سے اوپر ہو گیا، اس سے پہلے کب سے لوگ جو ہے خبروں میں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لوگ سوچئے کتنے سالوں سے خبروں میں ہیں، ہم کو کتنے سال وہاں پر گزارنا ہے، اور اس کے بعد جب جو ہے ہم کو خبروں سے نکالا جائے گا، پھر وہ آخرت کا منظر، وہ قیامت کا ایک دن جو ہے انسان کو جو ہے بچے کو بوڑھا کر دے گا، اتنا جو ہے طویل دن ہوگا۔ تو سوچئے کہ ہمارا اکثریت وقت دنیا میں نہیں گزر رہا ہے، ہمارا اکثریت وقت ہماری خبروں میں گزرے گا، قیامت کے دن گزرے گا، اور تب ہم کو احساس ہوگا کہ یہ دنیا بس پلک جھپکنے کی دیر تک کی تماشا تھا، یہ ایک جو ہے رونق تھی جو ہم کو دکھا دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، یہ مزین کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کافرین کے لیے۔ دنیاوی زندگی کافرین کے لیے مزین، خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی ہے، اور وہ اس کو اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی حال شاید ہم جیسے جو ہے مسلمان جو غافل پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے، کہ ہم دنیاوی زندگی کو اپنا تمام ہر چیز ایسے بنا کر بیٹھے ہوئے نا کہ جیسے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہم کو جینا ہی جینا ہے، موت کبھی آئے گی نہیں، ہم زندگی ایسے جی رہے ہیں، ایسی ہماری زندگی جا رہی ہے۔ در حقیقت زندگی صرف ایک تماشا ہے۔ انسان کا بچپن کا وقت پلک جھپکتے ہی پتہ نہیں کب چلا جاتا ہے، جوانی اصل ہوتی ہے جو اس کی عبادت میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی غفلت میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر بڑھاپا، وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے جسم کے اعضاء بھی ہمارا کام جو ہے ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں، دور کی نظریں کمزور، سامنے کی نظر کمزور، گھٹنے اتنے کمزور کی جو ہے ہم اللہ کی عبادت جو ہے برابر نہ کر پائے، نماز میں جو ہے برابر کھڑے نہ ہو پائے، اتنے کمزور گھٹنے ہو جاتے ہیں، جسم کے جو ہے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت پسند ہے، کہ وہ وقت جب انسان کے اندر جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے دنیا کی رونقیں چھوڑ کر اللہ کی محبت کے میں جو ہے ڈوبا ہوا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس فنا ہونے والی زندگی کی بہترین مثال اللہ نے سورہ تکاثر کے ذریعے سے بھی دی ہے، کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی انسان اس کی چکا چوند میں اتنا غافل ہوا پڑا ہے، اتنا غافل ہوا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ غفلت، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت کی طلب نے۔ کثرت، تکاثر کہتے ہیں نا 3 طریقے کی کثرت، ایک تو انسان کے پاس کوئی چیز آ جائے، پھر وہ اس سے زیادہ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کہ ایک گھر اس نے بنا لیا، اس سے اور زیادہ جو ہے دوسرا گھر بنانے کی جو ہے طلب میں لگ جائے، کثرت کی طلب۔ ایک جو ہے اس نے اچھے لباس خرید لیے، اس سے کئی زیادہ اچھے لباس خریدنے کی اس کے اندر طلب ہو جائے۔ دوسرا کمپٹیشن لگا لے، کہ کسی کے پاس جو ہے مال آ گیا تو میرے پاس اس سے زیادہ مال ہو، کسی کے پاس کوئی جویلری آ گئی میرے پاس اس سے مہنگی والی ہو، کسی نے کوئی بہترین لباس پہن لیا میرے پاس اس سے بہترین لباس ہو، کسی نے جو ہے کوئی گھر خرید لیا میرے پاس اس سے بہترین گھر ہو۔ تیسرا یہ کہ اتنی جو ہے کثرت سے انسان مال کے پیچھے دوڑتا ہے،
آخر میں وہ جو ہے چیز اس کو اس کے تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں غفلت میں ڈال رہی ہے انسان کو. یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ جو ہے جینے کا نام ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے غفلت پڑی ہوئی ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی، تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی چیز ہے، حقیر چیز ہے، حقیر چیز ہے یہ دنیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو ہے کثرت نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر کے رکھا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں نا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں کو، یعنی قبر میں جانے تک یہ دنیا کی طلب نے تم کو غافل کر کے رکھا ہے. انسان کی خواہش کبھی کم نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، کثرت کی طلب نہ کریں. ضرورت ایک الگ چیز ہوتی ہے، ضرورت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خواہش ایک الگ چیز ہوتی ہے. ضرورت کے لیے تو ہر کسی کو کمانا ہے. دیکھیے ایسا کوئی نہیں جو ہے، کوئی عالم یہ نہیں کہیں گے کہ بس آپ اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، آپ دنیا کا کوئی جو ہے کام نہ کریں، کوئی تجارت نہ کریں. ہر چیز لگی ہوئی ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے تو ہے نہیں، ہمارے ساتھ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہے، لیکن دنیا کو اتنی ترجیح دینا کہ جتنا یہاں پر جینا ہے، اور آخرت کو اتنی ترجیح دے جتنا ہم کو خبروں میں گزارنا ہے، جتنا قیامت کے دن ہم کو وقت گزارنا ہے، کیونکہ یہ دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کثرت کی طلب تم کو اتنی ہے نا کہ یہ کثرت کی طلب جو ہے خبر کے پہنچنے تک بھی تم کو جو ہے رہے گی. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو اپنا ہر چیز سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم واقعتاً دنیا کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو ہم ضرورت کے حساب سے جو ہے کمائیں گے، اور اکثریت وقت کوشش کریں گے کہ جو ہے آخرت میں گزرے، کیونکہ جنت و جہنم ایک ایسی جگہ ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے. یعنی وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اس کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے بہت زیادہ ہے درجات میں. اور اللہ رب العزت وہ اسی کو دیں گے جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈریں گے، جو دنیا کی خواہشات و طلب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، بلکہ اللہ کی جو ہے عبادت میں جو ہے اپنا وقت لگائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ دنیاوی کام کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ دینی کام بھی جو ہے اس میں ہم کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جنت و جہنم کی جو زندگی ہوگی یہ ہمیشہ کی ہوگی. جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور نعمتوں میں جو ہے مزہ رہیں گے. اس دھوکے اور تباہ و برباد ہونے والی دنیا نے ہم کو اتنا غفلت میں ڈالا ہوا ہے نا، اتنا غفلت میں ڈالا ہوا ہے. ایک تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسرا چیز یہ کہ نماز جو در حقیقت ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے بغیر تو دین تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہم بڑے غافل ہوئے پڑے ہیں. کبھی پڑھی تو پڑھی نماز، کبھی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کبھی جو ہے ایک ساتھ 2 منٹ میں اتنی تیزی سے سجدے ہو جاتے ہیں نا کہ دنیا کے کاموں میں، مصروفیات میں انسان اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے. وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز پر وہ قادر ہے، انسان کے نفع سے، نقصان سے. اگر اللہ کسی کو جو ہے فائدہ دینے کی کوشش کرے تو دنیا کی کوئی مخلوق اس کا برا نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کو فائدہ دے گی. تو اللہ رب العزت وہ خالق ہے، وہ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہماری بھلائی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے. وہی رب کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. سوچئے یہ دنیا ایسی جو ہے غفلت والی جگہ ہے نا، جہاں پر ہم ہمارے خالق کو ہی بھول بیٹھے ہیں، نمازوں سے اتنے دور ہوئے پڑے ہیں. ہمارے غسل برابر نہیں ہوتے، ہمارا وضو برابر نہیں ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ طریقے کی نماز نہیں ہوتی ہے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. نہ نماز میں جو ہے خشوع و خضوع ہوتا ہے، نہ نماز میں جو ہے فرائض انجام ہوتے ہیں، نہ واجبات، نہ شرائط.
بس غفلتی والی نماز، پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، ایسی ہماری نمازوں کا حال ہوا پڑا ہے۔ نماز تو نماز، قرآن مجید سے بھی بے انتہائی دوری ہماری ہو چکی ہے، بے انتہائی دوری۔ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ہر چیز جو ہے دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کی ہوئی ہے، ہر ہنر ہم نے سیکھا ہوا ہے، لیکن جب بات میرے رب کے کلام کی ہے تو اس کلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں ہم، اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کو صحیح سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ایسی جو ہے قرآن مجید، جس کو جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ یہ جب پڑھی جاتی ہے گھروں میں تو سکینہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور یہ قرآن مجید ہم نے صرف ہمارے گھروں میں زینت کا ذریعہ بنا کر رکھ دی ہے۔ ہم نے جو ہے قرآن رکھی ہے، اور کوئی کھولے تو رمضان میں کھولے، پھر رمضان آیا تب جو ہے قرآن مجید یاد آتی ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ ایسا کلام جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ معجزہ ہے، اور یہ جب پڑھی جاتی ہے تو سکینہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اس کی ہر آیت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسی قرآن مجید، ایسا کلام جو میرے رب کا ہے، اس کلام سے ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اس کلام سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا ہے، اس کلام کے ذریعے سے ہم نے ہدایت نہیں لی ہے۔ یہ قرآن مجید در حقیقت انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر اتری ہے۔ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم دنیاوی تعلیم میں اتنا مگن ہوئے نا، اتنی ہم نے جو ہے جستجو دکھائی ہے، گھنٹوں جو ہے کئی جو ہے گھنٹے ہوتے ہیں جو اسکول میں بتاتے ہیں بچے، کئی جو ہے گھنٹے ہوتے ہیں جو بچے کالجز میں بتاتے ہیں، ایک جو ہے اپنی محنت لگاتے ہیں، 9 گھنٹے 10 گھنٹے اس جو ہے دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے دنیاوی فائدہ ہوگا، دنیا میں جو ہے عزت ملے گی، دنیا میں ہم کو جو ہے شہرت ملے گی، ہم اس کے ذریعے سے کمائی کا جو ہے ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعلیم ہے، دینی تعلیم، جو در حقیقت ہماری جو ہے ضرورت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور یہ ہم کو دنیا میں بھی کام میں آئے گی، خبر میں بھی کام میں آئے گی، اور یہی قرآن مجید رہے گی جو آخرت میں بھی جو ہے کام میں آئے گی۔ تو اس دینی تعلیم سے ہم نے بے انتہائی دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ غفلت والی زندگی نے، اس جو ہے دھوکے والی دنیا نے ہم کو ہمارے رب کے کلام سے دور رکھ دیا ہے، بے انتہائی دور رکھ دیا ہے، اور یہی دوری کا سبب ہے کہ آج مسلمان کی عزت نہیں کرتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ، علم حاصل کریں گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ کس کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، مجلس کے آداب کیا ہے، بہن بھائی کا حق کیا ہے، بہنوں کے ساتھ رویہ کیسے ہونا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ کیسا رہے۔ یہ تمام دنیا گزارنے کی جتنی جو ہے علم ہے، جتنا جو ہے حقوق العباد ہے، یہ چیزیں علم کے ذریعے سے آتی ہے، اور جب ہم نے دینی علم سے اتنی دوری اختیار کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر یہ جہالت بھر گئی ہے، جس کی وجہ سے آج رشتوں جو ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں میں حسد کینہ بھرا ہوا ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، اولاد اپنے ماں کی عزت نہیں کرتی ہے، جس کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ہے ماں کا حق، اس ماں کی جو ہے قدر نہیں ہوتی ہے۔ وہ ماں جس نے بولنا سکھایا، اس کے آگے ہی جو ہے چیخ پکاریں ہوتی ہے، وہ ماں جس نے جو ہے چلنا سکھایا ہے، اولاد اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ ماں کو پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہی ہماری دوری کے سبب ہے کہ ہم نے دنیا کو تمام چیز سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، اور دینی اعتبار سے ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ زندگی کا جو وقت ہے، یہی وقت ہے جہاں پر اللہ ہم سے امتحان لیتے ہیں، جہاں اللہ ہمیں آزماتے ہیں، اور اس آزمائش میں ہم کو کامیاب ہونا ہے تو دو چیزیں، ایک قرآن مجید ہے، دوسری میرے نبی کی سنت ہے۔
اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، اس کو سیکھیں گے. آخر اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے. وہ طریقہ جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ہے. میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی پیتے کیسے تھے، میرے نبی نے جو ہے لباس کیسے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی معمول کیسا تھا، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو سیکھنے سے آتی ہے. دنیا ایک غفلت والی جگہ ہے جہاں پر ہم پڑے ہوئے ہیں. اس غفلت کے پردے کو اپنے سامنے سے ہٹائے. حقیقت یہی ہے کہ یہ فنا ہونے والی چیز ہے، اور اصل زندگی وہ زندگی ہے جو ہم جنت و جہنم میں جو ہے انسان گزارتا ہے. تو اگر جو ہے ہم اللہ کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، یعنی اس کے ہر احکام کو جو ہے سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے نبی کے طریقے کو جو ہے سیکھیں گے اور اس لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں گے، تو واقعتاً یہ جو زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے نزدیک ایک کامیاب زندگی ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ زندگی جو ہم گزاریں گے تو پھر یہ ہمارا جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. یہ غفلت کی زندگی سے باہر نکلیں، حقیقت والی زندگی کو طلب کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل ہی نہ کریں. یقین مانیے دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کریے جتنا اس دنیا میں جینا ہے، جتنا اس دنیا میں جینا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، جتنے بھی ہو، یہ ایک وقتیاتی زندگی جو ہم جی رہے ہیں نا، دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کرے اور آخرت کا علم اتنا حاصل کرے جتنا ہم کو خبروں میں وقت گزارنا ہے، جتنا جو ہے حشر کے میدان میں وقت گزارنا ہے، اور جتنا ہمارے اندر جنت کی طلب ہے اتنا جو ہے انشاءاللہ تعالی دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے جہاں علم آتا ہے وہاں جہالت مٹتی ہے، اور جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں جہالت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو علم کی دوری کی سبب ہماری دنیا آج ہمارے لیے تباہ بن چکی ہے، تباہی والی ذریعہ بن چکی ہے. اس جو ہے زندگی کو سنوارنا ہے، علم کو حاصل کریں گے، عزم لیں گے کہ یہ جو غفلت والی زندگی گزر گئی یا اللہ گزر گئی، اب وقت تو واپس آنے والا نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن جتنا بھی وقت میرے رب نے مجھ کو دیا ہے اس وقت میں انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جو ہے حکموں پر ہمیں چلائے، اپنے نبی کے طریقوں پر ہمیں چلائے، اور اسی کے حساب سے ہماری زندگی ہو، تاکہ ایک ایسی زندگی کے صحابہ کے جو ہے نام کیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہے. اور ایسی ہی زندگی انشاءاللہ تعالی ہم بھی جئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہے نا، در حقیقت سیکھنے سے آتی ہے. کوشش یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے دینی علم سیکھیں گے، کم سے کم اتنا علم جس سے کہ جو ہے ہماری زندگی سنور جائے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عزم لے لے ابھی کہ یا اللہ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی، اب وہ وقت تو واپس آ نہیں سکتا، لیکن جتنا بھی وقت میرے رب نے دیا ہے انشاءاللہ تعالی ایسے اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں گے جس سے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ہر کسی کو جنت کی طلب ہے، واقعتاً کوئی جو ہے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا. تو جنت کی اگر طلب ہے تو جنت میں جانے والے اعمال بھی کرنے پڑیں گے، صحیح ہے، جنت میں جانے والے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تبھی تو جنت میں جا پائیں گے. ایسی ہی کوئی تو جنت میں نہیں جائے گا نا. تو اعمال بھی ہمارے ایسے ہونے چاہیے، ایمان بھی اتنا تازہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی کہ ہم جنت میں جانے کا اپنا جو ہے ذریعہ بنا لیں. جو اعمال نامے کے ترازو میں ہمارے جو ہے اعمال تولے جائیں گے میزان میں، تو وہ اعمال ہمارے وزنی کرانا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے اعمال کریں جس سے کہ جو ہے ہمارے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وزنی ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں.
کیونکہ ایسی جگہ ہے نا جنت جہاں پر ہر نعمت ملے گی ہم کو، الحمدللہ اللہ ہم کو ہر نعمت سے نوازیں گے، اتنی خوبصورت وہ جنت ہے۔ اور یہ اس کی خاص بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، یہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کون یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے جنت میں ایک تو داخل ہو، دوسرا یہ کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے بازو میں بھی ہمارا محل ہو انشاءاللہ تعالی۔ طلب جیسی ہے اعمال بھی انشاءاللہ تعالی ویسے ہی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے اعمال کریں جس سے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائیں، اور اس کے لیے وہی چیز کہ دنیا بیکار، غفلت اور جو ہے ایک فنا ہونے والی چیز ہے، تو اس کو حقیر نظر سے دیکھے اور جو بھی انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے، چاہے ہم تجارتی عمل کریں، چاہے ہم علم سیکھیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق ہو، چاہے ماں باپ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، ہر جگہ یہ سوچے کہ اب میں جو کر رہی ہوں یہ وقت جو ہے اگر میرے نبی نے کیا حکم دیا، ایسے معاملات میں میرے نبی کیا کرتے تھے، ایسے معاملات میں اللہ کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ تعالی وہ طریقے سے پھر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میرے ماں باپ بیمار ہے تو اس بیماری میں جو ہے میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احادیث سے مجھ کو کیا سیکھ ملتی ہے، وہ حساب سے انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کریں گے تو پھر وہی چیز سامنے رکھیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا حکم ہے، صحیح ہے، کس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح آسان کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی انداز سے جو ہے کریں گے۔ تجارت کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ تجارت تو میں کر رہی ہوں لیکن میرے رب کا کیا حکم ہے تجارت کے تعلق سے، وہ علم سیکھیں گے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، پھر اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالی تجارت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم ہمارا زندگی کا ہر عمل قرآن کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ تعالی جب کریں گے تو واقعتاً اس میں 100% ہمارے لیے کامیابی ہے، 100% کامیابی ہے۔ اور جو دنیا جو ہے ہمیشہ کے لیے سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین سے غافل ہوئے پڑے ہیں، یہ در حقیقت 100% ناکام جو ہے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو کامیابی عطا فرمائے، ایسی کامیابی جو اللہ اس سے راضی ہو جائے اور ہم کو جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی کامیابی انشاءاللہ تعالی حاصل ہو ہمیں، اللہ جو ہے ہم کو اتنی قوت دے انشاءاللہ تعالی کہ ہم ایسے اعمال کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کو راضی کر پائے، ہمارے اعمال نامے جو ہے ہمارے اعمال کو ہم جو ہے نیکیوں والے پلڑے کو وزنی کر پائیں اور ایسے اعمال کر پائیں جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہر امت محمدیہ کو جنت میں جو ہے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی اللہ رب العزت اس بھڑکتی ہوئی آگ سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دے۔ یا اللہ دنیا حقیر جو ہے یا اللہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یا اللہ آخرت کی فکریں ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ڈال دے، آخرت کی فکریں ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ڈال دے، دین کی طلب ہمارے دلوں میں ڈال دے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ آپ کے کلام سے ہماری محبت ہو جائے، یا اللہ آپ کے نبی کی سنتوں سے ہماری محبت ہو جائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے۔